حضرت شیخ علی طنطاوی نے اپنی کتاب میں ایک قصہ بیان کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں حلب کی ایک مسجد میں داخل ہوا، وہاں میری نظر ایک نوجوان پر پڑی۔ بے ساختہ میری زبان سے نکلا، سبحان اللہ، یہ تو وہی جوان لگتا ہے جو انتہائی شریر شراب نوشی کی عادت والا تھا۔ زنا کاری اس کا محبوب مشغلہ تھا، اور رشوت کی چکی میں پیسے ہوئے لوگوں کو اور پیستا تھا۔ والدین کا نافرمان تھا، والدین نے اس سے تنگ آ کر اسے گھر سے نکال دیا۔ میں سخت حیران تھا کہ یہ نوجوان مسجد کے اندر کیسے آ گیا۔ میں نے اس سے قریب ہو کر پوچھا، تم فلاں نوجوان ہو؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں۔ میں نے کہا، تمہاری ہدایت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، تم ذرا مجھے بتاؤ گے کہ تمہاری حالت کیسے بدلی؟ نوجوان بولا، میری ہدایت کا صحرا اس بزرگ کے سر جاتا ہے جس نے محفل رقص میں ہم سب ناظرین کے سامنے واعظ و نصیحت فرمائی۔ میں نے تعجب سے کہا، محفل رقص میں پروانہ ہدایت؟ نوجوان بولا، جی ہاں، محفل رقص میں پروانہ ہدایت۔ میں نے پوچھا، وہ کیسے؟ نوجوان نے بتایا، ہمارے محلے میں ایک چھوٹی سی مسجد تھی، اس میں ایک عمر رسیدہ بزرگ لوگوں کی امامت کرایا کرتے تھے۔ ایک روز امام صاحب مقتدیوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اچھا، لوگ کہاں ہیں؟ لوگوں نے بڑی حیرت سے پوچھا، کون لوگ؟ امام مسجد نے کہا کہ نوجوان طبقہ مسجد میں حاضر نہیں ہوتا، بلکہ اس کے قریب بھی نہیں آتا۔ مقتدیوں نے جواب دیا، محفل رقص میں۔ امام صاحب نے پوچھا، یہ محفل رقص کیا بلا ہے؟ ایک مقتدی نے جواب دیا، محفل رقص ایک کشادہ کمرہ میں برپا ہوتی ہے جس میں لکڑی کا ایک بلند اسٹیج بنا ہوتا ہے۔ اس پر نوجوان لڑکے اور لڑکیاں نیم عریاں لباس پہن کر ایمان سوز گیت گاتی ہیں اور رقص کرتی ہیں، اور لوگ ان کے ارد گرد اکٹھے ہوتے ہیں۔ امام صاحب نے کہا، جو لوگ یہ منظر دیکھتے ہیں وہ مسلمان ہوتے ہیں؟ جواب ملا، جی ہاں، وہ لوگ مسلمان ہیں۔ امام صاحب نے کہا، لا حول ولا قوت الا باللہ، آؤ ہم اس محفل میں چلتے ہیں اور لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں۔ مقتدیوں نے کہا، امام صاحب، آپ کون سی دنیا میں رہتے ہیں؟ آپ ایسے لوگوں کو نصیحت کریں گے، اور وہ بھی محفل رقص میں؟ امام صاحب نے کہا، ہاں بالکل۔ مقتدیوں نے بڑی کوشش کی کہ امام صاحب کو ان کی رائے سے پھیر دیں۔ انہوں نے امام صاحب سے کہا کہ جب آپ محفل میں تماش بینوں کو نصیحت کرنے جائیں گے تو وہ لوگ آپ کا خوب مذاق اڑائیں گے، ہنسیں گے، اور ان کی طرف سے آپ کو تکلیف دہ باتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ امام صاحب نے کہا، مجھے اس چیز کی بالکل بھی پرواہ نہیں۔ یہ کہہ کر امام صاحب نے ایک مقتدی کا ہاتھ پکڑا اور ساتھ لے کر چل پڑے تاکہ وہ ڈانسنگ ہال تک رہنمائی کر سکے۔ جب امام صاحب اور ان کے ساتھ مقتدی ڈانسنگ ہال میں پہنچے تو اس کے ذمہ دار نے پوچھا، تم لوگ یہاں کس نیت سے آئے ہو؟ امام صاحب نے جواب دیا، ڈانسنگ ہال میں جو لوگ موجود ہیں ہم انہیں نصیحت کرنا چاہتے ہیں۔ امام صاحب کی بات سن کر ذمہ دار بڑا تعجب میں پڑ گیا اور انہیں غور سے اوپر سے نیچے دیکھنے لگا۔ پھر اس نے ان لوگوں کو اندر داخل ہونے سے منع کر دیا۔ امام صاحب اور ان کے ساتھ گئے ہوئے لوگوں نے ذمہ دار کو بڑا سمجھایا اور اس سے اپیل کی کہ وہ اندر داخل ہونے کی اجازت دے۔ آخر ان لوگوں نے ڈانسنگ ہال کے ذمہ دار کو اس کی ایک دن کی آمدنی دے کر داخل ہونے کی اجازت طلب کی۔ ذمہ دار نے ان کی تجویز کو قبول کیا اور کہا کہ جب کل پروگرام کا افتتاح ہو تو تم لوگ آ جانا۔ نوجوان آگے بیان کرتا ہے، میں اگلے دن ڈانسنگ ہال کے اندر موجود تھا۔ اسٹیج پر ایک نوجوان دوشیزہ نمودار ہوئی۔ اس نے رقص شروع کیا۔ جب اس کا رقص ختم ہوا اور پردہ گرا، جب دوبارہ پردہ اٹھا تو اچانک سامنے اسٹیج پر ایک باوقار بزرگ اسی کرسی پر بیٹھے ہوئے نظر آئے۔ امام صاحب نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرمائی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا۔ اس کے بعد آپ نے لوگوں کو نصیحت کرنا شروع کی۔ لوگوں پر بڑی دہشت طاری ہوئی۔ انہیں بڑا تعجب ہوا کہ یکا یک کیا شروع ہو گیا ہے، کیونکہ جب پہلی لڑکی اسٹیج سے ڈانس کر کے گئی تھی اور وہ پروگرام تھا تو ناظرین کسی اور لڑکی کا انتظار کر رہے تھے، لیکن جب دوبارہ پردہ اٹھا تو ان کی توقع کے خلاف اسٹیج پر نصیحت کرتے ہوئے بزرگ نظر آئے، جس سے ان کی حیرانی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ ناظرین نے سمجھا کہ شاید یہ بھی پروگرام کا کوئی مزاحیہ حصہ ہے، لیکن جب ناظرین نے دیکھا کہ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے امام صاحب جو لوگوں کو نصیحت کرنے کی غرض سے ڈانسنگ ہال میں تشریف لائے ہیں تو انہوں نے امام صاحب کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ جب امام صاحب نے ان کی ہنسی مذاق کی پرواہ نہ کی تو اس شور و غل اور ہنسی مذاق کے دوران حاضرین میں سے ایک شخص کھڑا ہوا۔ اس نے سامعین کو خاموش رہنے اور امام صاحب کی گفتگو سننے کا حکم دیا۔ یکا یک ڈانسنگ ہال میں سناٹا چھا گیا۔ اب ہمیں صرف اور صرف امام صاحب کی باتیں سنائی دے رہی تھیں۔ امام صاحب نے ایسا پر اثر کلام سنایا
جیسا ہم نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت فرمائی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ سنائی، اور پھر بعض صالحین کے توبہ کے قصے بتائے۔ یہ ان کی تقریر کا حصہ تھا۔ اے لوگو، تم نے ایک طویل زندگی پائی ہے، لیکن زندگی کے اکثر حصوں میں تم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو دعوت دی۔ تمہاری نافرمانی کی لذت کہاں گئی؟ لذت تو وقتی تھی، اب وہ غائب ہو چکی، لیکن تمہارے سیاہ نامہ اعمال باقی رہ گئے، اور ان قریب قیامت کے روز اس سلسلے میں تم سے باز پرس ہوگی، اور وہ دن دور نہیں جس میں اس کائنات میں کوئی زندہ نہ رہے گا، سب لوگ مر جائیں گے، صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی۔ امام صاحب نے فرمایا، اے لوگوں، کیا تم نے کبھی اپنے نامہ اعمال میں جھانکنے کی کوشش کی کہ یہ تمہارے سیاہ اعمال تمہیں کس ڈگر پر لے جا رہے ہیں؟ جب تمہارے اندر دینوی آگ برداشت کرنے کی طاقت نہیں کہ پل بھر میں تمہاری چمڑی ادھیڑ کر رکھ دیتی ہے، تو تم جہنم کی آگ، جو کہ اس آگ کا 70واں حصہ ہے، کیسے برداشت کرو گے؟ لوگوں، ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرو۔ یہ خطاب سنتے ہی تمام لوگ رو پڑے۔ پھر امام صاحب ڈانسنگ ہال سے نکل پڑے، اور ان کے پیچھے لوگوں کا اجتماع بھی باہر آ گیا۔ سارے لوگوں نے امام صاحب کے ہاتھ پر توبہ کی، حتیٰ کہ ڈانسنگ ہال کا مالک بھی تائب ہو گیا اور اپنے گزشتہ کردار پر بڑا نادم ہوا۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمیں لازمی بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔